مہنگائی کے دہتے علاوہ کے ساتھ اوور بلنگ کے جھٹکے، لیسکو کی اوور بلنگ شہریوں کی جان لے گئی۔ ہر طرف ایک ہی دہائی لیکن کہیں نہ ہوئی سنوائی، حکومت کے عوام کو ریلیف کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہری گھریلو سامان بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور، نوبت فاقوں سے بھی بڑھ گئی۔ لیسکو نے غریب بائیک رائیڈر پر بھی بجلی گرا دی، ایک مرلہ مکان کا بل 1.5 لاکھ روپے بھیج دیا۔ بل دیکھ کر بائیک رائیڈر پر سختہ طاری، شہری گلشاد نے بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ دائر درخواست میں کہا، بائیک چلا کر روزی کماتا ہوں، اتنا بل کہاں سے ادا کروں؟ اوور بلنگ کی کہانی، لیسکو ریڈرز کی کارستانی، میٹر ریڈرز بھی غریب کو زندہ درگور کرنے میں کسی سے کم نہیں۔ میٹر ریڈرز کے غلط اندراج اور تاخیر سے ریڈنگ بھی وبال بن گئی۔ کچھ علاقوں میں لیسکو عملے کی مبینہ ملی بھگت کی بھی شکایات۔ لاہور رنگ پر اوور بلنگ کا پنجاب کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہب میں تبدیل کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہواوے پاکستان کی ملاقات۔ سرمایہ کاری، ڈیجیٹل ترقی کے لیے تعاون پر بات چیت، نواز شریف اسمارٹ سٹی اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی غور۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے نون لیگ کے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، حلقوں میں تعمیراتی منصوبوں اور سماجی بہبود کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے صوبے کی ترقی میں بھرپور معاونت پر ارکان اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف اضلاع کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ارکان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے پالیسی کو سراہا۔ ذیشان ملک سے لاہور، گجرانوالہ اور بھکر کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ ایک ٹولہ کبھی جمہوریت اور کبھی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو چھوڑا گیا تو ریاست کو نقصان ہوگا۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی گھن گرج، کہا کہ نواز شریف کو غیر آئینی فیصلے کے تحت نااہل کیا گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ وقت کا فرعون فوجی تنصیبات پر حملے کرا کر معافی کا طلبگار ہے، صوبائی وزیر اطلاعات کے تنقیدی نشتر، کہا کل تک نیوٹرل ہونا گالی تھا لیکن آج پھر نیوٹرل ہونے کا مطالبہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ عظمہ بخاری کی ایف آئی اے کو بلاگر عمر عادل کے خلاف وزیر اعلیٰ سمیت خواتین اینکرز کی کردار کشی پر ایکشن لینے کی درخواست۔ بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ جاری۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا، کہا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ پی ٹی آئی کا 14 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ، اندرونی اختلافات ختم، مرکزی قیادت کی پی ٹی آئی لاہور کو جلسہ کرنے کی تیاری کی ہدایت، آئندہ ہفتے اجلاس بھی بلایا جائے گا، تمام ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی جلسے میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لیاقت بلوچ کو ٹیلی فون، دھرنا مطالبات سے متعلق بات چیت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے مذاکرات چاہتی ہے۔ نائب امیر نے بلوں میں 500 یونٹ والے صارفین کو 50% رعایت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دھرنا کھیلنے والے ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ ملک کو دھرنوں کی نہیں، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے باعث آج موجودہ حالات کا سامنا ہے، حکومت کو بڑھتی مہنگائی اور غربت کا احساس ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی، رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف آئی آر تھانہ مسلم ٹاؤن میں درج کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق احمد سلمان بلوچ نے احتجاج میں اشتعال انگیزی کی طرف اکسایا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری کا معاملہ، مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والے 180 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے متعدد کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ حکومتی مذاکرات کامیاب، گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نبیل محمود نے کہا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال کی کاوش سے
ہڑتال ختم کر رہے ہیں۔ پیر کے روز مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مشاورت ہوگی۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے قیمت سے متعلق ورکنگ کا آغاز کر دیا۔ مہنگائی میں اضافے کا رجحان برقرار، نئے مالی سال کے چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ۔ مجموعی سالانہ شرح 20.09% ہو گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ گرہ فروشوں کو لگام ڈالنے کے لیے ضلع انتظامیہ ان ایکشن 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 2500 مقامات کی چیکنگ، 7 افراد گرفتار، 8 کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کے مطابق 3 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ پھلوں کے بادشاہ آم کو بھی مضر صحت کیمیکل لگنے لگا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا راولپنڈی اور نصیر آباد منڈیوں میں آپریشن۔ 32,500 کلو پھلوں کی چیکنگ، 180 کلو کیلشیم کاربونیٹ طلب کر دیا گیا۔ ممنوعہ کیمیکل آم کو جلد پکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام 12 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری۔ سیکریٹری بلدیات شکیل احمد میاں کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈائریکٹر کنزرویشن والڈ سٹی نجم ثاقب نے تاریخی عمارتوں کی بحالی کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر خان کی بارہ دری کے لیے 16 کروڑ روپے، شادرہ کمپلیکس کے لیے 36 کروڑ روپے منظور۔ نجی اسپتالوں کے پی جی ڈاکٹرز کی سرکاری اسپتالوں میں روٹیشن پر پابندی۔ محکمہ صحت نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی روٹیشن ڈیوٹی کے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ ڈی ایچ کیو کے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو بھی روٹیشن کے لیے محکمے سے اجازت لینا ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے انتظامی افسران کے خلاف کارروائی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وائس چانسلرز، پرنسپلز اور ایم ایس کی 7ویں کانفرنس۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ، کہا میڈیکل یونیورسٹیز کی رینکنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد اور وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا بھٹو کی الگ الگ ملاقات۔ سارہ احمد نے گورنر پنجاب کو بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ عدالتوں کی تقسیم اور کورٹ فیس میں اضافہ واپس لیا جائے۔ پنجاب بار کونسل کی صوبہ بھر میں ہڑتال، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، سینکڑوں کیسز ملتوی، سائلین پریشان۔ کورٹ فیس میں بھاری اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پاسپورٹ کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ فاسٹ ٹریک اور ارجنٹ پاسپورٹ تاخیر سے ملنے لگے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاسپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اب پرنٹنگ مشین خراب ہے، جلد پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ شہر میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری رہی، ٹھنڈی ہوا چلنے سے حبس میں نمایاں کمی، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ آج سے بارش ہوگی موسلادھار، مونسون بارش کے نئے اسپیل کا آج سے ہوگا آغاز۔ بارش کا سلسلہ 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال پر انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں ایک اور سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ایڈمن بلاک کی تعمیر کے لیے مختص شدہ سے زائد فنڈز دینے کا انکشاف۔ افسران نے ملی بھگت سے 1 کروڑ 87 لاکھ کے بجائے 2 کروڑ 75 لاکھ روپے جاری کیے۔ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کی ماہانہ کلی کچہری ہاؤسنگ سیکٹر کے 250 متاثرین کی دادرسی کے لیے استدعا کی۔ ڈی جی نیب نے متاثرین کی شکایت پر سوسائٹی انتظامیہ کو طلب کر لیا، متاثرین کے روبرو شکایات کو حل کرنے کی ہدایت۔
غیر قانونی اسکیموں کے خلاف LDA نے شکنجہ کس دیا۔ منہالہ روڈ اور اطراف میں قائم 8 اسکیموں کا انفراسٹرکچر، سیوریج اور سڑکیں مسمار کر دیں۔ آپریشن ایڈیشنل DG UP کی نگرانی میں ڈائریکٹر شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم نے کیا۔ سوئی ناردرن گیس کے اسٹور میں 33 کروڑ سے زائد کے گھپلے کا کیس۔ عدالت نے سابق انچارج مانگا منڈی اسٹور ملزم تقدس بٹ کی ضمانت منظور کر لی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ کرسچین کمیونٹی کی شادی کی عمر کا قانون بھی بن گیا۔ اب 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ صدر مملکت نے ترمیمی میرج ایکٹ کی منظوری دے دی۔ ایکٹ 1872 میں شادی کے لیے لڑکی کی عمر 13 اور لڑکے کی عمر 16 سال تھی۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مشن۔ CTD کے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 449 آپریشن، 38 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور دستی بم برآمد۔ دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سیف سٹی کا جدید پولیسنگ کی جانب ایک اور اہم قدم۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے واٹس ایپ سروسز کا آغاز کر دیا۔ ترجمان کے مطابق شہری 15 ٹریفک ای چالان کی معلومات، کرائم سٹاپرز سروس سمیت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ای چالان کی ڈبل سینچری مکمل کرنے والی ایک کار پکڑی گئی۔ 1,08,915 روپے کی ریکوری۔ کار مالک نے 221 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی۔ TTO لاہور امارہ اطہر نے کہا کہ اب شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگی۔ آبشار سینٹر میں ڈرائیونگ کورس کرنے والی خواتین کے اعزاز میں تقریب۔ SP سٹی منیر ہاشمی نے خواتین میں اسناد تقسیم کی۔ SP منیر ہاشمی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق خواتین کو بااختیار اور خود مختار بنا رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے جناح اور شالامار اسپتال میں آگاہی واک اور مفت اسکریننگ کیمپ کا انعقاد۔ ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل سٹاف کی شرکت۔ شرکاء نے کہا کہ ہیپاٹائٹس کی روک تھام، بروقت علاج اور تشخیص ضروری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ جشن آزادی کی تقریبات میں کھیلوں کے مقابلے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کراٹے اور مارشل آرٹس میں ننھے کھلاڑیوں نے خوب جوہر دکھائے۔